جو پریشانیاں آئی تھیں وہ دور ہو گئیں. اس نکاح میں جو ہے وہ میں نے لک کیا ہی رہا زہیب بٹ صاحب کا جو ہے وہ 99.9% کردار ہے. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے نا یہ سوشل میڈیا سے میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں. میں بڑا ڈس ہارٹ ہوں, لیکن میں دیکھنے والوں کو بتا دوں میری بہن ہے, اور وہ بھائی بڑے ہی بدقسمت ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا گھر خراب کرتے ہیں. میری بات وہ تھی نہیں جو بیان کی گئی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے کالز کرتے تھے اور مجھے کال کر کے کہتے تھے اگر آپ نے ہمیں انٹرویو نہ دیا تو ہم آپ کے مخالفین کے پاس جا کے انٹرویو کریں گے اور آپ پہ گند اچھلوائیں گے. یہ سوشل میڈیا کا کیا ڈرامہ ہے, یہ نئے نئے ولاگرز, نئی نئی یہ کیا کہتے ہیں پوڈ کاسٹ, یہ تو تباہ کن بڑھ گئے ہیں نا. یہ باقاعدہ ان کو 4-4 5-5 ہزار روپے دے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرو. بڑے بڑے سیاست دانوں پہ باتیں کرنے والے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ تجزیہ کار وہ بیٹھ کے ڈاکٹر نبیہہ کو ڈسکس کر رہے تھے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ میری کوئی شہرت جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے بھی زیادہ ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں آپ کی فیملی کو ڈسکس کیا جا رہا تھا, آپ کو یہ سوشل میڈیا کیسا لگ رہا تھا اس وقت؟ میں موت کے منہ سے باہر آیا ہوں کہ یہ میڈیا جو ہے اس میں سٹنٹ کیے بغیر یا اس میں کوئی چول مارے بغیر جو ہے نا آپ لائم لائٹ میں نہیں رہ سکتے. مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جو جتنا لچا ہے وہ اتنا اونچا ہے. کہتے ہیں کہ سی وی اور بیوی دونوں بنانے میں جو ہے نا وہ احتیاط کرو, کیونکہ آپ کا جو ہے وہ مستقبل ٹکا ہوا اس بات پہ. آپ کے اگینسٹ ایک ویڈیو بنتی ہے, آپ کو فیل کیسا ہو رہا تھا؟ کیا آپ اندر سے چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ڈسکس ہو, نہ یہ اچھالا جائے؟ ایک یوٹیوبر کو میں نے خود دیکھی ہے ٹرانزیکشن, ای میل آئی ہوئی ہے $25,000 صرف 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہے. ان کے اوپر یہ بار بار سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کی. کئی دفعہ مجھے نا دکھ ہوتا ہے اس بات کا, یہی کہ حارث کیا تھا اور کس وجہ سے جانا شروع ہو گیا. اگر آپ کے بچے ہیں, آپ کا پورا فیملی سسٹم ہے اور آپ نے اپنے پارٹنر کو بے وفائی کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں. کیا بعض دفعہ ایسا نہیں لگتا کہ شک ہو یا چلیں یقین بھی ہو تو رشتہ بچانے کے لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک پرفیکٹ میرڈ لائف کے لیے ڈیسیجن میکر صرف 2 ہونے چاہیے, ایک شوہر اور ایک بیوی. کسی تیسرے کی انٹرفیرنس آپ کے رشتے کو تباہ کرتی ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ. آج جو میرے مہمان ہیں جن کو میں نے دعوت دی ہے کہ وہ یہاں آئیں ہم سے بات چیت کریں, سوشل میڈیا سینسیشن ہیں, بلکہ سوشل میڈیا کا پاور کپل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, جب بھی ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں سوشل میڈیا کی اور وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ وائرل ہوا پھرتا ہے. تو میرے دونوں بہن بھائی ہیں, میرے ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, حارث کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میری بہنوں کی طرح ہیں, حارث میرا بھائی ہے چھوٹا, تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آج ہمارے اس میز کو, اس اسٹوڈیو کو رونق بخشی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے بتائیں کہ ہیپی میرڈ لائف چل رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اب تو ہیپی میرڈ لائف چل رہی ہے. کوئی پریشانی نہیں اب نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے کیونکہ بہنوں سے پوچھنا چاہیے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے شادی شدہ؟ اللہ کا شکر ہے. جو پریشانیاں آئی تھیں وہ دور ہو گئیں؟ پریشانیاں تو دیکھیں دور ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں, زندگی کا حصہ ہوتی ہے. زندگی کا حصہ ہوتی ہے. کچھ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, کچھ پریشانیوں سے سیکھتا ہے, اور مجھے تو ویسے ہی شاید بہت زیادہ سبق ملتے رہتے ہیں اکثر اوقات چیزوں سے, تو میں سیکھتی رہتی ہوں. تو آپ نے سیکھا؟ میں نے سیکھا. اور بھائی جان آپ سے جو شکایتیں تھیں ڈاکٹر صاحبہ کو, جو انہوں نے مجھے بھی بتائیں اور ہم نے بھی ڈسکس کی, وہ شکایتیں دور ہو گئیں؟ ہو جانی چاہیے, ایسا کچھ تھا ہی نہیں. یعنی کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئیں, اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہے, حالات بہت بہتر ہیں. بلکہ میں ویورز کو ایک دھماکے دار اور تہلکہ خیز چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس نکاح میں جو ہے وہ میں نے لک کیا ہی رہا زہیب بٹ صاحب کا جو ہے وہ 99.9% کردار ہے. کیونکہ اس نکاح سے 4 دن پہلے کچھ چیزیں تھیں, کچھ کنفلکٹس تھے, کچھ باتیں تھیں, وہ زہیب بھائی کو گواہ بنا کے ان کو بٹھایا گیا اور ہم دونوں تھے, اور میری طرف سے بھی کچھ باتیں تھیں, ان کی طرف سے بھی کچھ باتیں تھیں. تو میری بالکل بہنوں کی طرح. تو زہیب بھائی کو میں نے اپنے دل کی باتیں بتائی کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ میری نیچر ہے اور یہ ان کی نیچر ہے. نیچر نہیں بدل سکتی اور کچھ ایسا تھا بھی نہیں, نیگیٹو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دیکھیں بندہ
اگر نیگیٹو سوچے تو وہ غلط ہے. تو میں نے زہیب بھائی کو پہلے بتایا تھا کہ زہیب بھائی اگر ایسے ہوا تو نہیں ہوگا. زہیب بھائی نے پھر ان سے پوچھا اور اس کے بعد دونوں یہاں تک معاملہ آ گیا تھا. میں یہ بھی سچ بتاؤں گا کہ میں نے کہا کہ زہیب بھائی نے کہا یار تم دونوں نہیں چل سکتے اور تم اپنا رستہ لو اور تم اپنا رستہ لو اور خوش رہو. یہ زہیب بھائی کی آخری یعنی کہ ایسے سر پکڑ کے زہیب بھائی نے کہا کہ بھائی. لیکن اس کے بعد پھر ڈاکٹر نبیہ سے انہوں نے ایک سوال کیا اور مجھ سے سوال کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یار نہ تو جانا ہے ادھر تے نہ تو اپنا رستہ لینا ہے تے پھر نکاح کر لو. الحمدللہ, اور بڑا اچھا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بات بتاؤں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم دل کی باتیں کر رہے ہیں, سوال جواب تو ہوتے رہیں گے. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے نا یہ سوشل میڈیا سے میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں. اب میں بڑا ڈس ہارٹ ہوں سوشل میڈیا کے کردار سے, سوشل میڈیا سے حارث بھائی, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں. ابھی آپ یقین مانیں کہ آپ کو میں نے یہاں بٹھایا نا, تو بہت سارے لوگوں کے دل میں, بلکہ آپ جب آفس سے اوپر آ رہی تھی تو ان کے دل میں ہوگا کہ پتہ نہیں اب کیا نئی چیز کا ان کے پہ کیچڑ اچھلے گا کیا. لیکن میں دیکھنے والوں کو بتا دوں میری بہن ہے, اور وہ بھائی بڑے ہی بدقسمت ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا گھر خراب کرتے ہیں یا ان کی عزت پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. وہ اپنے آپ پہ کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے سے یہ توقع مت کیجیے گا کہ میں کوئی ان کی ذات پہ یا ان پہ کیچڑ اچھالوں گا. ہاں میں ان سے باتیں کچھ پوچھوں گا جو شاید ہم سب کے لیے سیکھنے والی ہوں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا کا کردار کیسا رہا آپ کے کانفلکٹ میں, یعنی کہ جب آپ کا وہ سب سے پہلا تو جو واقعہ ہوا وہ ایک مارننگ شو کے اندر, میں اس کے ہوسٹ کا نام نہیں لیتا, لیکن جب واقعہ وہ ہوا وہ بڑا ہی عجیب تھا. اس سے پہلے آپ کی میری بات ہو رہی تھی جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا کام ڈاؤن رہیں, ہم چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. ساری بات آپ کو بتائی تھی, آپ نے مجھے بتائی تھی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کام ڈاؤن رہیں, ہم حارث سے بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے, ہم بات چیت کر کے طے کرتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن وہ مارننگ شو میں کیسے ایک دم سے وہ چیزیں نکل گئیں, وہ مجھے سمجھ نہیں, کیونکہ یہ بڑا پریشان تھا حارث کہ وہ کیوں ہوا, اور یہ ان کی ہوسٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ اس کو غصہ آیا تھا. اس سے غصہ تو مجھے بھی آیا تھا اس ہوسٹ کے اوپر, لیکن وہ کیوں نکل گیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں وہ بات ہو رہی تھی مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کے حوالے سے. تو کیونکہ میں اس کرب اور اس تکلیف سے گزر رہی تھی جو میرے ساتھ سلسلے جو ہے وہ چل رہے تھے, میں وہ سب چیزیں مینٹلی ٹارچر نظر نہیں آتا. جی ٹھیک کہہ رہی ہیں. زندگی میں اگر آپ کسی مینٹل ٹارچر سے گزر رہے ہیں تو وہ آپ کو اسپیسیفک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوگا, کوئی آپ کو جو ہے وہ ڈنڈے مار کے زخمی کر سکتا ہے, آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا سکتے ہیں, لیکن ہم ماہر نفسیات جانتے ہیں کہ ایک مینٹل ٹارچر ہوا انسان جو ہے وہ کتنا تکلیف میں ہوتا ہے. اور اپنی بات کسی سے اگر میرے جیسا بندہ ہو کہ جس کی پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ بات سنتے ہوں, تو وہ اگر اپنی بات کسی کے ساتھ کرے تو اس کی بات پہ لوگ شاید یقین بھی نہیں کرتے, مذاق اڑاتے ہیں جیسے لوگوں نے اڑایا. میری بات وہ تھی نہیں جو بیان کی گئی, میری بات, میری وہ تکلیف, میری وہ اذیت وہ ڈراماٹائز ہو گئی. جب وہ ڈراماٹائز ہوئی تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, لوگوں نے جگہ جگہ میمز بنانی شروع کی, مجھے اور ذہنی اذیت دی گئی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی بڑا پریشان تھا, اس نے مجھے فون آیا, اس نے کہا یہ بڑا غلط ہو گیا ہے, اور جو چیز میرے والد صاحب نے میرے ساتھ بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے کریں. میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ اس کو کام ڈاؤن ہونے دیں, یہ ٹی وی کے اوپر آ گیا. میں خود حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیا پرابلم ہو گئی. اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اگنائٹ کر گئی تھی بہت ساری چیزیں, جو میاں بیوی کی بات گھر میں چار دیواری میں ہونی چاہیے تھی, وہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی کسی نے. شاید اس نے اپنے لیے اس کے لیے ٹاپک کے لیے کیا ہو, یا اس کے ذہن میں کیا ہو, ہم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ شاید ان کی اپنی نیچر یا اپنی بات ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے ان کا جو پرپس تھا نا وہ کسی کا گھر توڑنا یا تکلیف یا اذیت پہنچانا نہیں تھا. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں. وہ بھی چینل کی ایک اینکر ہیں, ہم پازیٹیو سوچتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایسا کرنا کسی کا بھی مقصد نہیں تھا, ایسا کرنا میرا بھی مقصد. اچھا پھر یہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے ایک اینکر میں, ایک جرنلسٹ میں, کہ اگر کوئی خبر وہ جرنلسٹ نہیں ہے, کوئی بات منہ سے نکل جائے گی تو اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر ہوگا, کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ذہن میں ہونے چاہیے. اچھا حارث بھائی آپ نے تو جرنلزم پڑھا؟ جی پڑھا. دیکھیں ہم جو جرنلزم پڑھ کے آئے ہیں وہ جرنلسٹ کہلواتے ہیں. اب جس نے جرنلزم پڑھا ہی نہیں اس کو کوڈ آف ایتھکس کا پتہ ہی نہیں ہے نا, اس نے تو ہم کو جرنلزم کرتے دیکھ کے جرنلزم بنانی شروع کر دی ہے نا. وہ ان کو شاید اس بارے میں اندازہ نہیں ہو کیونکہ وہ سوشل شوبز کی ان سے تعلق رکھتی ہیں, فیلڈ سے, انڈسٹری سے, تو جرنلزم کو اس سے نہیں جوڑنا چاہیے, نہ انہیں جرنلسٹ کہا جانا چاہیے. میں اسٹرانگلی اس کیس کو فائٹ کرتا ہوں کہ جو جرنلسٹ نہیں ہے اس کو جرنلسٹ نہیں کہا جانا چاہیے. جو پڑھ کے فائٹ بھی کریں آپ, جو پڑھ کے نہیں آیا, جس نے جرنلزم پڑھا نہیں ہے,
جس کو کوڈ آف ایتھکس کا پتہ نہیں ہے, جس نے ڈگری جرنلزم کی نہیں لی, وہ کسی صورت میں جرنلسٹ کہلانے کا حقدار نہیں ہے, جس طرح ڈاکٹر بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہلانے کا سرجری حقدار کرنے نہیں کا ہے. حقدار نہیں جی ہے. بالکل. اچھا, میں نے ایک ویڈیو بنائی 15 دن پہلے. میں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اسکروٹنی کے لیے ایک پیپر رکھنا چاہیے جس میں انٹرنیشنل افیئرس پہ 15 صرف کوئز کے کویسچن, آپ کو پتہ ہے 15 کرنٹ افیئرس کے, 15 نہیں, وہ تو یہ تو اب آپ پڑھانے پہ چلیں گے, پڑھنا یہ تو جو اتنا لوگ ہو گئے تو وہ پتہ نہیں پڑھنے پہ آتے ہیں. اچھا, میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا سارا جو کردار تھا, میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں, میں جاننا, اسی لیے میں پہلے آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا کردار, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ہر بندہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا. کچھ انٹرویوز میں تو مجھے آپ کے چہرے کے اوپر وہ تاثرات بھی نظر آئے کہ آپ ولنگلی یہ انٹرویو نہیں کرنا چاہ رہی لیکن ہو رہے ہیں وہ انٹرویو. یہ سوشل میڈیا کا کیا ڈرامہ ہے؟ یہ نئے ولاگرز, نئی یہ کیا کہتے ہیں پوڈ کاسٹ, یہ تو تباہ کن بڑھ گئے ہیں نا. آپ کو میں سچائی بتاؤں, اس سوشل میڈیا کی بہت سارے لوگ بلیک میلرز ہیں, آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. اگر آپ ان کو انٹرویو نہیں دیتے تو یہ آپ کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں, جو لوگ بھونکتے ہیں, ان کو بٹھا کر ان کے انٹرویو کر لیتے ہیں. یہ باقاعدہ ان کو 4-5 ہزار روپے دے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرو. یہاں تک جو ہے وہ میں نے چیزیں جو ہے یہاں پہ ہینڈل کی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت ان کے لیے اتنی مشکل ہو گئی کہ اس نے ذرا سا جو ہے وہ کہیں پر کھڑے ہو کر کے کوئی بات کر دی تو اس کے خلاف ساری دنیا جو ہے وہ کھڑی کر دی. اس نے جو ہے وہ اگر اپنی زندگی کی کوئی پریشانی یا تکلیف جو ہے وہ کہیں پہ شیئر کر دی تو اس کو جو ہے وہ کرٹیسزم میں جو ہے وہ لا کے اس کا تماشا بنایا گیا. آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ سوشل میڈیا ہر وقت ڈاکٹر نبیہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ دیکھیں, نام تو میرا استعمال ہوتا ہے نا, تصویر تو میری استعمال ہوتی ہے, ان کو ویوز آتے ہیں, ان کے ڈالرز لگے ہوئے ہیں. یہ جب میری تصویر لگاتے ہیں, جب میرے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے والے کو بھی ویوز آتے ہیں اور میرے حق میں بولنے والے کو بھی ویوز آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو جو نیگیٹیوٹی کرتا ہے اس کو زیادہ ویوز آتے ہیں. اب ایسے انفلوئنسرز, اللہ معاف کرے, جن کو آپ انفلوئنسرز کہنا بھی جو ہے وہ توہین ہوگی انفلوئنسر کی, تو وہ لوگ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ تبصرے کر رہے تھے. بڑے سیاست دانوں پہ باتیں کرنے والے, اتنے بڑے جو ہے وہ تجزیہ کار, وہ بیٹھ کے ڈاکٹر نبیہہ کو ڈسکس کر رہے تھے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ میری کوئی شہرت جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے بھی زیادہ ہے. نہیں ماشاءاللہ, شہرت تو آپ کی بہت اچھی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ پھر باقاعدہ طور پہ یہ بات ہوئی. لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ آپ تو مردوں کے حقوق کی لمبردار ہیں. جی بالکل ہوں, اب بھی ہوں, آج بھی ہوں, ہمیشہ رہوں گی, مرتے دم تک ہوں. میں مرد کی عزت کرتی تھی, کرتی ہوں, کرتی رہوں گی, اور میں ہمیشہ عزت دار اور خاندانی مرد کو پریفر کرتی ہوں. یہ جو انفلوئنسرز جن کی آپ نے بات کی ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز جتنے بھی ہیں, یہ ان کا جو رول ہے یہ کیسا سمجھتی ہیں؟ سارے نہیں, سارے تو غلط نہیں ہوتے. دیکھیں, چند ہی گندی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گند پھیلاتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے کالز کرتے تھے اور مجھے کال کر کے کہتے تھے اگر آپ نے ہمیں انٹرویو نہ دیا تو ہم آپ کے مخالفین کے پاس جا کے انٹرویو کریں گے اور آپ پہ گند اچھلوائیں گے. تو میں نے انہیں پتہ کیا کہا, میں نے کہا آپ ایک کام کریں, میرے مخالفین کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے وہ انٹرویو کروائیں. اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا, اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے خلاف گند بولنے والوں کی تعداد میں جو ہے وہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ نے یہ کر دیا, ڈاکٹر نبیہہ کس تکلیف سے گزری, ڈاکٹر نبیہہ نے اپنا سمجھ کے اگر تمہارے ساتھ کوئی بات شیئر کی تو تم نے اس کا تماشا بنایا. اس چیز کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ڈاکٹر نبیہہ نے یہ بات کر دی, یہ ان کو بڑی چبھی. کبھی میری کریڈیبلٹی پہ جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں, وہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نکل پڑے. ثابت کرنے پر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے اللہ کی اس انصاف سے بڑی خوشی ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں ایذا دینے والی باتیں کرتے ہیں تم گھبرانا نہیں, میں سب دیکھ رہا ہوں, اور اللہ سب دیکھ رہا ہے. یعنی بدلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے, بندہ نہیں کسی سے بدلہ لے سکتا, اور میں ان سے بدلہ لے بھی نہیں سکتی. لیکن جس نے میرا دل دکھایا ہے, مجھے تکلیف پہنچائی ہے, اذیت پہنچائی ہے, میں نے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑا. بہت اچھا کیا حارث بھائی. یہ جب آپ کی تو فیملی کی بات تھی, میں آپ کی ساری فیملی کو جانتا ہوں, اور یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں آپ کی فیملی کو ڈسکس کیا جا رہا تھا, اور جو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحبہ نے باتیں کی بھی نہیں وہ بھی کی جا رہی تھیں, بہت سارے لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے. آپ کو یہ سوشل میڈیا کیسا لگ رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے مجھے شاید 7-8 سال ہو گئے ہیں. تب شاید الیکٹرانک میڈیا کا عروج تھا اور سوشل میڈیا بھی نیا آیا تھا, اور اس کی پہلی تنظیم بھی میں نے بنائی جس کو آپ جانتے ہیں, ینگ میڈیا ایسوسی ایشن. اب جو سوشل میڈیا ہے نا وہ صرف کریکٹر اسیسینیشن ہے, کردار کشی ہے. جتنی گندی تحریر, جتنا گندا تھمبنیل, اتنے زیادہ ویوز. اور جب تحریر میں کچھ ایسا لکھا ہوگا یا تھمبنیل میں کچھ ایسا بنا ہوگا جو اس ویڈیو میں بھی نہیں ہوگا, اس کے بھی زیادہ ویوز.
تو آپ کو کیسا لگا یہ؟ آپ کو ہراس کیا گیا سوشل میڈیا کی طرف سے؟ دیکھیں ہراس جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ مجھے کہتے تھے کہ آپ انٹرویو دیں تو پھر ہی بات بنے گی ورنہ ہم مخالف کے پاس جا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں ہراس اس سینس میں نہیں کیا گیا, لیکن دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کا میرا ایک ریلیشن ہے 5-6 سال کا, ایک تعلق ہے, اچھا تعلق ہے. میں کہتا ہوں زہیب بٹ صاحب پوڈ کاسٹ دیں, آپ کہتے ہیں کہ یار میں ابھی بیزی ہوں, 1 ہفتہ 2 ہفتے آپ کا کوئی مصروفیات ہیں, آپ نہیں دے سکتے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایک ہمارا ریلیشن آپ دیں گے. میں اتنا کم ظرف ہوں گا کہ میں 24 گھنٹے میں ہی آپ کے خلاف بیٹھ جاؤں گا, آپ کی تصویر لگا کے, اور آپ کی کردار کشی کرنے لگ جاؤں گا. یہ ہے سوشل میڈیا. یعنی کہ یہاں پر جب آپ کسی کو ایک انرجی لیول ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ ٹرینڈ میں ہیں یا آپ پر بات ہو رہی ہے, آپ پر تبصرے ہو رہے ہیں, آپ 10 چینلز کو 5 چینلز کو 15 چینلز کو دے کے آپ نے سونا بھی ہے, کھانا بھی ہے. وہ یاد ہے ایک آپ کا کامیڈین تھا, وہ اس نے پرفارم کیا تھا نون لیگ کے جلسے پہ, سائیکل جیکسن, ٹھیک ہے, اللہ رکھا پیپسی, اللہ رکھا پیپسی. اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں موت کے منہ سے باہر آیا ہوں. مجھے میڈیا نے اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا شدید بلیک میل کیا کہ جس کو میں نہیں دیتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. ہاں ایسے ہی کرتے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں. آپ نہ دیں ان کو انٹرویو, پھر دیکھیں جو ہے وہ کیسے بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے کہ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں, ہم پتہ نہیں کون سی باتیں جو ہمارے اندر ہیں وہ بھی نکال لیں گے. رکھا میں نے کسی چینل کو, جب یہ معاملہ ہوا, یہی چینل والا, یہ ان کے منہ سے یہ بھی یوز ہو گئی, ٹھیک ہے, شاید یہ نہیں بولنا چاہ رہی تھی خاتون ہے نا, دیکھو وہ ذہنی طور پہ وہ ٹارچر سہ رہی تھی تو ان کو وہ ایسا لگا. آج میں یہ بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا دوں, ان سے پیچ اپ کرنے کا جو ایک موقع تھا وہ یہی تھا کہ میں نے جب دیکھا نا ویڈیو کو, مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ یوز ہو گئی. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں آپ کی اس فیملی جو ہے, جو بھی آپ کے ایشوز ہیں, میں اس کو اس فورم پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اور آپ نے کہا کہ آپ میڈیا چھوڑنے لگے ہیں. یہاں پہ تو 70+ جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ میڈیا جوائن کر رہے ہیں, چاہے وہ سنگر ہیں, چاہے وہ ایکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ڈس ہارڈ ہو گیا ہوں سوشل میڈیا سے نا. اگر آپ جیسے لوگ چلے جائیں گے تو پھر غلط لوگ جو ہے وہ اپنی جاگیر سمجھ لیں گے اس میڈیا انڈسٹری کو. میں کیوں نہیں جو سوشل میڈیا کو چھوڑتی, جتنا کرٹیسزم میں نے جھیلا ہے آپ کے ہاں کسی پاکستانی نے اتنا کرٹیسزم نہیں جھیلا ہوگا. بالکل ایسی ہے کہ خاتون کے لیے ایک بڑی مشکل کام ہوتا ہے. یعنی ایسی کرٹیسزم, ایسی باتیں کہ جسے سن کر جو ہے وہ بندہ پریشان ہو جائے کہ بھائی یہ تو مجھے لیکن بٹ صاحب معذرت کے ساتھ اچھے جرنلسٹ جنہوں نے بڑے بڑے پروگرام کیے, بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی, ان کو بھی یہ سمجھ آ چکا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے اس میں سٹنٹ کیے بغیر یا اس میں کوئی چول مارے بغیر جو ہے نا آپ لائم لائٹ میں نہیں رہ سکتے. یعنی یہ میڈیا ہو چکا ہے, یہ صحافت ہو چکی ہے. یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, میں نے بڑے اچھے لوگوں کے, بڑے اپنے قداور اپنی فیلڈ میں ان لوگوں کے انٹرویوز کیے, تو اس کو وہ فیڈ بیک وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. جس طرح مجھے لگ رہا تھا کہ لوگ ان کو سنیں گے, شاید ان کی بات سنیں گے جی, لیکن کچھ ایسے لوگ جو بالکل ہی مطلب اپنی فیلڈ میں بھی وہ رسوا ہیں, ان کی حرکات بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیے ہوئے ہیں کہ ان کو بلایا جائے, ان کا انٹرویو کیا جائے. وہ لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ تباہی پھیلا دیتا ہے. پھر تو اس سوشل میڈیا کے اوپر ہی میں یہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, بات چیت کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, جیسے لائکس اور ڈس لائک خریدے جاتے ہیں. کسی کو ڈس لائک دیا جاتا ہے, مجھے بندے کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ اتنے لائکس خرید لیں, آپ اتنے ویوز خرید لیں. میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ پھر اس کا مطلب جو یہ ایسی چیزیں جو نہیں چلنے والی ہوتی وہ چلتی شاید اس طرح پیسے دے کے. جی ذرا سا بوسٹ لگاتے ہیں اس کو. جو چیز انہیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے, دیکھیں برائی جو ہے نا وہ بڑی لمبی پھیلتی ہے, بڑی دور تک جاتی ہے برائی. کہتے ہیں کہ سی وی اور بیوی دونوں بنانے میں جو ہے نا وہ احتیاط کرو, کیونکہ آپ کا جو ہے وہ مستقبل ٹکا ہوا اس بات پہ. سی وی اور بیوی, جی ہاں, سی وی اور بیوی جو ہے نا وہ بنانے میں احتیاط کرو. پہلے جو سی وی بنا لی ہے نا اسی پہ مستقبل ہے, اسی پہ جاب ملے گی. ٹھیک ہے, یہ سی وی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بیوی بھی اگر کردار کی پکی عورت جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ گئی ہے نا,
खूबसूरती मैटर नहीं करती, उसकी जो स्मार्टनेस मैटर नहीं करती, उसका पढ़ा लिखा होना भी मैटर नहीं करता, मैं कहती हूँ। बिल्कुल ठीक है। उसका क्या मैटर करता है, उसकी वफादारी मैटर करती है, वफा मैटर करती है। अगर वो आपके साथ वफादार है तो आप दुनिया के जो है वो अमीर तरीन इंसान है। बेशक। तो ये दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं समझती हूँ कि आपके पास अच्छी बीवी भी है और अच्छी सीवी भी है, तो आपको सोशल मीडिया से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब मैं यही अर्ज कर रहा था हाँ। कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है। उच्चा है। तो जो मैं इसमें डिसहार्ट इसलिए हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ये शायद दुनिया देखना नहीं चाहती, अच्छी बात किसी को करता सुनना नहीं चाहती, वो चाहते हैं गंदगी फैले। 6 साल कितनी जद्दोजहद की यंग मीडिया एसोसिएशन के लिए, लेकिन वो सारी जो तुमने जद्दोजहद की वो तुम्हारे गले पड़ गई जब एंड पे तुम्हारी वाइफ को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कितनी जद्दोजहद की मैंने, उन्होंने ब्लैकमेल किया ना। और उन लोगों के लिए मैंने जो कुछ किया, अगर आज मैं इधर बता दूं ना तो ऐसा दोस्त जो है वो पूरा पाकिस्तान मांगेगा। उन यंग मीडिया जिनकी ये बात कर रहे हैं उन्हीं के हाथों हम फिर टेरराइज हो गए, हम उसके हाथों दहशतगर्दी का शिकार हो गए, सोशल मीडिया की दहशतगर्दी का। नहीं, लेकिन इसमें 70-80% अच्छा किरदार भी अदा किया है। आप अच्छा भी अच्छे को भी 40% आपका सोशल मीडिया जो है वो ब्लैकमेलिंग पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक। 40%। अच्छा एक बात बताएं डॉक्टर साहब, मैं और ग्रुप्स बने हुए हैं बट साहब, ये भी आपको बता दूं, आज आप किसी रेस्टोरेंट को एक्सपोज करते हैं जो जहर बेच रहा है, जिससे आपके बच्चे मर सकते हैं या कोई तबाही आ सकती है, वो क्या करेंगे कि आपके खिलाफ होंगे, रेस्टोरेंट एसोसिएशन होगी उनकी, वहां पे आपकी वीडियो भेजेंगे और कहेंगे इसको गालियां दो, इसको गालियां निकालो, इसके कमेंट जो है वो बैड कमेंट करो। मेरे साथ यही होता आया। लेकिन ये जहाद है। जिहाद क्या कहेंगे इसको, मेरे ख्याल से दुनिया भी अब समझदार हो गई है। अब मुझे उम्मीद तो है कि समझदार नहीं हो गई तो हो जाना चाहिए अब तक। डॉक्टर साहब आपने एक चीज़ नोट की, आपका एक फैमिली इशू है, आप दोनों का एक फैमिली इशू है। इसी तरह एक और वो यूट्यूबर था, उसका भी एक फैमिली इशू था, मैं उसका नाम नहीं लेता, आप भी मत लीजिएगा, मेरे टेबल पे मैं उसका नाम बिल्कुल पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल ठीक। वो उस शख्स का भी यही इशू था। आपका व्यूज़ की दौड़ में चल पड़ा है हर शख्स, ये जाने और समझे बगैर कि उसका अपना ज़ाती काम क्या है, वो क्या काम करने इस जो है वो फील्ड में आया है। एक आप बड़ा सा तज्जियाकार है तो वो भी जो है वो कहता है भाई ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढो, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है जी डॉक्टर नबिया को गाली निकालनी है, अच्छा फिर चलो इसी ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो करते हैं, निकालो फिर गालियाँ, काफिले में शामिल हो। हाँ काफिले में शामिल हो। जो ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है आपके यहाँ। मुझे भी कुछ कहने वाले ये कहते हैं कि नहीं, मैंने कहा ना यार वो व्यूज नहीं आ रहे इस तरह, उन्हें क्या मैं दसना फलां बंदे नु चुक फलां दा घर दा इशू डिस्कस कर। इशू नहीं है, पाकिस्तान का नेशनल इशू तो बरना वीडियो भी होता है जी। वो जो एक गंदी वीडियो आई थी जिसके ये ऊपर भी नेशनल इशू बन जाता है। मैं भी इतना मतलब तकलीफ दे बात है, अब ये डिस्कस करना भी मुझे कितना अजीब लग रहा है कि मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस को फिर उस वीडियोस को हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो जेन ज़ी है, वो उसको प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं, उस नाम ले रहे हैं, उस वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं प्राउडली। ये कितनी गिरावट है, मतलब हम ये सोचता हूँ मैं कि ये किस किस्म की नस्ल तैयार कर सर, उस पे ड्यूट कर रहे हैं बकायदा, पीछे वो आवाज उसकी लगा रहे हैं उस कैरेक्टर की जिसमें 2 थे। हाँ बस इतना ही बहुत है। अच्छा तो मैं नहीं ये कहूंगी कि फेसबुक किसका है, मुसलमानों का है? नहीं। यूट्यूब किसका है, मुसलमानों का है? नहीं। यहाँ पर टिकटॉक किसका है, मुसलमानों का है? नहीं। तो आपके सारे यहूदी प्लेटफॉर्म आपको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे पे गालियां उछालने के, एक दूसरे की घर की बातें जो है वो बाहर लाने पे, एक दूसरे का कत्ल गारत करने पे, एक दूसरे को गंदा करने पे। जब आपको वो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, शर्म हया तो हम में होनी चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, शर्म हया तो हमें आनी चाहिए क्या बात कि हम जो है वो यहूदी लॉबी से पैसे लेकर अपने ही भाई को जो है वो कत्ल करने पे तुले हैं, हम अपनी ही बहन का दुपट्टा खींचने पे तुले हैं, हम अपने ही आप को गंदा कर रहे हैं, हम अपने ही जो है वो दूसरे इन्फ्लुएंसर को जो है वो गंदगी का निशाना बना रहे हैं। पता तो हमें होना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं यूट्यूब से पैसे आएंगे, फलां बंदे को गंदा करो बैठ के, जितने बैड कमेंट करोगे, आपको पता है कमेंट करने पे भी पैसे आ गए हैं जी, ऐसे ही है। आपको पता है तहरीर लिखने पे भी पैसे आ गए हैं, इनकी और मेरी तस्वीर के नीचे अपनी मर्जी से कोई भी तहरीर लिख दो, हमने कहीं भी नहीं। चले अच्छा, ये डॉक्टर साहब मैंने एक और चीज देखी, हम दोनों ने खुद ही की सुलह, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा किया आप दोनों ने। लेकिन आप मुसलसल राब्ते में मुझसे भी रहे हैं और हारिस और आपने में रहे हैं। लोगों ने सुलह कहा कि मीडिया पे कराएंगे, हाँ आपने कहा कि सुलह मैं किसी प्राइवेट जगह पे कराऊंगा जहां पे कोई नहीं होगा, और ये सुलह का किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना ये मीडिया पे नशर होगी। मेहरबानी आपकी, ये हमारे बड़े भाई ज़ोहैब भट्ट साहब, आपकी मेहरबानी है। ये हारिस भाई आप मेरा भाई हैं, नस्ली आदमी की पहचान है भाई। आप भाई कहना आसान काम नहीं और बहन कहना आसान काम नहीं है, ये रिश्ते निभाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब ये जो अभी आपने मैंने इशू की बात की कि नेशनल इशू बन जाता है या ऐसे करके बन जाता है,
یوٹیوب پہ پیسہ کمانا, مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے ڈیڈی کہا کرتے تھے ڈاکٹر بن جاؤ, کہ ڈاکٹر بڑے پیسے کماتے ہیں. پھر میرے ڈیڈی کو ایسا لگا کہ اب نا وکیل بڑے پیسے کماتے ہیں. پھر انہوں نے کہا یار تو وکیل بن جا, کہ ڈاکٹر میں بن نہیں سکا, میں نالائق تھا, میں فیل ہو جاتا تھا FSC میں. تو انہوں نے کہا کہ تم بایولوجی نہیں پڑھ سکتا تھا, انہوں نے کہا کہ تم بایولوجی نہیں پڑھ سکتے, میتھ پڑھ لو, تم انجینئر بن جاؤ. میں انجینئر بھی نہیں بن سکا. انہوں نے کہا یار تو کچھ نہیں کر سکتا, تو وکیل بن جا, وہ بڑے پیسے کماتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ تو نے کیا بننا ہے, ان کو یہ نظر آ رہا تھا کس میں زیادہ پیسے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے یوٹیوبر اور یہ سارے یوٹیوب پہ آ کے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں نا, کہ یہ میں نے یوٹیوب سے بنا لیا, یہ میں نے یوٹیوب سے گاڑی لے لی, یہ خرابی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ غریب آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یوٹیوب پہ وہ کیا کچھ کر جائے گا. کچھ بھی نہیں کر رہے. کوئی یوٹیوب سے اتنے پیسے نہیں کما رہا کہ لینڈ کروزر لے لے یا بڑے بڑے جو گھر بنا لے. یہ جو ہر بندہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے نا, کوئی نہیں کما رہے. یہ کوئی پیسہ نہیں آتا, یہ پیسے کہیں اور سے آ رہے ہیں بھائی, لوگوں کو دیا جاتا ہے اور باقیوں کو ڈی ٹریک کیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے پاس پکی خبریں ہیں. بتائیں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں. پیسے بڑی جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں, یہ ان کو کون خریدتا ہے اور کون ان کے جو ہے وہ ایمان کے سودے کرتا ہے, ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں. میں آپ کی پاکستان کی سب سے مشہور پرسنالٹی جس کی ایک بات پر جو ہے وہ ملین پہ ویوز آتے ہیں, اس کے پاس تو لینڈ کروزر نہیں ہے, اس کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے, اور مجھے تو کوئی پیسے نہیں آ رہے. تو مجھے بتائیں جب اگر میں اتنا مشہور ہو کر اتنا نہیں کما سکتی, اب یہ نہیں کہنا کسی نے کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ یہ کر نہیں سکتی, مجھے سب پتہ ہے اور میں سب چیزیں جو ہے وہ دیکھتی ہوں, اور مجھے میری ہر طرف جو ہے وہ رسائی ہے, اور الحمدللہ اتنے پیسے کما لیتی ہوں کہ میں اچھا کھاتی پہنتی ہوں. لیکن میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ پیسے کہیں اور سے آتے ہیں, عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے نا. ہمیں بھی خریدنے کی کوشش کی گئی, ہم سے بھی کہا گیا کہ اتنے پیسے ملیں گے آپ کو, آپ جو ہے وہ یہ کام کریں, آپ کسی گیم کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیں, آپ فلانی چیز کو پروموٹ کر دیں. ہم نے تو کسی چیز کی پروموشن نہیں کی. ہم تو آج بھی جو ہے وہ اپنے ہم تو آج بھی اپنے جوئے کی ایپ کی پروموشن کر دیں, فلاں کر دیں. ہم نے کہا نہیں, جو حق بات ہے, جو سچ بات ہے وہی کہوں گی. 1 روپیہ نہ ملے, بھوکی مر جاؤں, لیکن کبھی جو ہے وہ پیسے کی خاطر جو ہے وہ ایمان کا سودا نہیں کرنا. ڈیٹنگ ایپ کی لوگ پروموشن کروا رہے ہیں جی پیسے دے کے, اور ایک یوٹیوبر کو میں نے خود دیکھی ہے ٹرانزیکشن, ای میل آئی ہوئی ہے $25,000 صرف 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہے. $25,000 جی, اصل پیسہ تو یہاں سے آتا ہے نا. لائیو بیٹھ کے آپ بدتمیزیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو پنشمنٹ دے رہے ہیں, گندی حرکات ہو رہی ہیں, عورتیں اپنے کپڑے اتار رہی ہیں, یہاں سے آپ کو جو ہے وہ شیر آ رہا ہے, جی فلاں آ رہا ہے, آپ کو پیسے آ رہے ہیں, یہ پیسہ کما رہے ہیں. ہم اس نہج تک گر چکے ہیں ہم کہ یہ کام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں کمائے اس ساری چیز سے, کیا وجہ بنی؟ نہیں, میں سوشل میڈیا کے پیسوں پہ ریلائی نہیں کر سکتی. مجھے سوشل میڈیا کا پیسہ جو ہے وہ نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا ہوگا لوگوں کے لیے حلال, مجھے نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب ہم بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, گیسٹ بلاتے ہیں, ساری محنت کرتے ہیں, کیمرے شیمرے, اتنے پیسے نہیں آتے کہ لینڈ کروزر لے لی جائے. ہاں تو گند اچھالیں نا ابھی کسی پہ, ابھی آپ جو ہے وہ اسٹنٹ مارے نا, آپ کو جو ہے وہ دیکھیں, پھر آپ کا جو ملینز پہ جائے. آپ بھی رینٹ کی 4 لینڈ کروزر لے لیں, اس پہ 4 دن پھریں, انویسٹر آئیں گے, وہ کہیں گے کہ یار یہ تو اربوں پتی ہے, چلو کروڑوں ہم بھی انویسٹ کر دیتے ہیں زویب بٹ کے ساتھ, کروڑ پتی ہو گئے نا. کروڑ پتی بزنس مین ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب ان کے پیسے ان کے خرد برد ہو جانے ہیں تو پتہ چلنا ہے زویب بٹ نے گھر بھی 2 کنال کا رینٹ پہ لیا ہوا تھا, گارڈ بھی رینٹ پہ تھے اور گاڑیاں بھی رینٹ پہ تھی. یہ شو شاہ ہوتی ہے ساری, سب شو مارتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جو آپ کو یہاں بیٹھا سوشل میڈیا سے کوئی نہیں کماتا. ہاں آپ کا اگر الگ بزنس ہے آپ اس سے کما سکتے ہیں. میڈیا میں آنے والا اگر واقعی ریئل صحافی ہے, میری طرح عزت دار طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ کی طرح جو ہے وہ خاندانی نسلی آدمی ہے, تو وہ اتنا نہیں کما سکتا. اپنی سیلری سے کما سکتا ہے, وہ اپنی سیلری کی پہ گزارا کر سکتا ہے. بس سیلری بڑی مشکل آتی ہے. ہاں جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی جس طرح بات کی, سوشل میڈیا کردار کی ہم نے بات کی, ہر بندہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, جب میں نے دیکھا جو آپ کا جب جو ہی کوئی آپ کی ویڈیو آتی ہے, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کسی طرح جھوٹا ثابت کر دے. کئی جگہ پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کی انفارمیشن, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو انفارمیشن دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو فون کر کے بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی, لیکن اس کے اوپر آپ کے اگینسٹ ایک ویڈیو بنتی ہے, پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ, پھر آپ کی ایک پرانی ویڈیو جوڑی جاتی ہے, پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اس طرح کیا, اس طرح کیا. کیسا لگتا ہے آپ کو یہ سارا کچھ؟ دیکھیں ان کے پاس مجھے ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے, وہ ثابت کر رہے ہیں. میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت میں ہم ان کی خاک بھی نہیں ہے, ہم تو ایک کیڑے مکوڑے سے لوگ ہیں, لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ نے بڑی طاقت عطا کی ہے. ہمارے انبیاء, اولیاء, پیغمبر, بہت بڑی بڑی ہستیاں جو اس دنیا میں آئیں, اس دنیا نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا,
میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لے لیں کہ جب انہوں نے اسلام پھیلانے کی کوشش کی تو لوگوں نے انہیں لہو لہان کر دیا, ان پر پتھر برسائے. جب حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنا جھنڈا سر بلند کیا, تب بھی جو ہے وہ ان کے ارد گرد کے قبیلے والوں نے جو ہے وہ باتیں کی. یہ ڈاکٹر صاحب بالکل بہت بڑی ہستیاں ہیں, معاملات ہوئے, ہمیں سیکھنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, بہت بڑی ہستیاں ہیں, بہت بڑا مشن تھا, بہت بڑا چیز تھا. ان کے مشن کچھ اور تھے, لیکن انہیں ہمارے لیے بھیجا کیا, رول ماڈل بنا کے دیا. میں یہ صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو تکلیف, کیونکہ آپ کا ٹاپ گھر کا ایشو ہے, ہزاروں میاں بیوی لڑتے ہیں, جی سب لوگ, ہزاروں لوگ, میری گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. آپ کے ایشو کو صرف اس لیے کیا گیا کہ آپ ایک دفعہ وائرل ہوئی, ایک دفعہ کوئی چیز ہوئی, اور اس کے بعد آپ کا فیملی ایشو وہ سڑک پہ ہر بندے کی زبان پہ تھا, ہر بندہ یہ کر رہا تھا. آپ کو فیل کیسا ہو رہا تھا؟ کیا آپ اندر سے چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ڈسکس ہو, نہ یہ اچھالا جائے؟ بالکل, میں تو نہیں چاہ رہی تھی کہ ڈسکس ہو. اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کر کے ڈسکس کیا گیا کہ میرے پرسنل میٹرز جو ہیں وہ اب تک ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, جو ہم بھگت رہے ہیں. آپ کے ان لاز, یہ مجھے کہہ رہی ہیں, میں اس پہ پوچھ سوال, آپ کے ان لاز, آپ کے پیرنٹس جو اس کے حارث کے پیرنٹس ہیں, ان کا بڑا دل دکھا, تو وہ کیسے آپ نے اس کو کیسے پھر مینڈ کیا, اس کو دوبارہ کیسے اس چیز کو آپ نے کہا کہ نہیں یہ غلطی ہوئی تھی, دونوں طرف سے ہوئی تھی, بات چیت ہوئی تھی, صلح ہو گئی آپ کی ان کے پیرنٹس کے ساتھ؟ دیکھیں میری طرف سے تو صلح ہی صلح ہے, اور جہاں تک دل دکھانے کی بات ہے تو میں نے کوئی جان بوجھ کر کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہیں کی. بات تو ہو گئی. ہاں, اور دوسرے یہ کہ دل تو دونوں طرف سے ہی دکھا, پھر جو ہے وہ ہمارا بھی دکھا, اوروں کا بھی دکھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے والدین سے معافی مانگ لیں. میں نے کہا کہ کیونکہ مجھے شاید حارث سے محبت ہے, شاید نہیں بلکہ یقیناً, تو محبت کے لیے انسان بڑا کچھ کرتا ہے. یقیناً محبت ہے, ہاں یقیناً محبت, شک نہیں کر سکتا. ہاں یقیناً محبت ہے, بالکل محبت کا تعلق ہے, اور تعلقات محبت سے ہی بنتے ہیں. اگر انہوں نے مجھ سے شادی کیا, ہاں میں نے محبت کی خاطر جو ہے وہ اس اسٹیپ کو لینے کی کوشش کی کہ اگر مجھے یہاں جھکنا پڑتا ہے یا مجھے یہاں, دیکھیں بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں, آپ ان کے آگے کیا جھکنا. تو میں نے جو ہے وہ وہاں پر, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اپنی انا کی قربانی دے دیجیے میں نے, لیکن میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کا اگر دل دکھا میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. حارث نے مجھے کہا کہ انہیں اچھا نہیں لگا وہ, کیونکہ میرے تو والدین نہیں ہیں, میرے ماں باپ نہیں ہیں, لیکن میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت اچھی کی ہے. میرے ماں باپ جتنا عرصہ بھی میرے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی بیٹی بنایا. انہوں نے مجھے ایسی تربیت دی ہے کہ اگر مجھے کہیں کسی بڑے کو جو ہے وہ معافی مانگنی پڑے تو میں مانگ بھی لوں گی. ایسا نہیں ہے کہ میری عزت میں کوئی کمی ہو جائے گی, لیکن میں صرف یہ کہ اگلے کو بھی معاف کر دینا چاہیے. پھر اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو آپ بھی معاف کر دیں. انکل آنٹی نے معاف کر دیا؟ ہاں انہوں نے بھی ان کو میسج کیا تھا کہ ہماری طرف سے ایزی ہے. چلو میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا, آپ کے گھر کا معاملہ, آپ اس کو گھر میں سالو کریں. اب آپ لوگ کیسا کانٹینٹ بناتے ہیں, دونوں کیا کرتے ہیں, اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا مشاغل کیا؟ اب آج کل جو ہے ہم انٹرنیشنل افیئرس کا کنٹینٹ بنا رہے ہیں, اور ایک ہم واک پہ نکلتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ جو بھی چل رہا ہو. ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ تھی, اس پہ بات کی. پھر ایک ہم نے ویلاگ بنایا کہ یہ گھر میں کھانا بنا رہی ہیں, کہ جو ورکنگ وومن ہے یا جو پروفیشنل, ویلاگنگ کی طرف. ہاں اچھا, فیملی ویلاگنگ نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی ایسے ہم جو ہے وہ اسکٹس یا چیزیں جو ہے وہ. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا, میں نے آپ سے پوچھا کہ تب ہمیں حارث کا نام ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ حارث اگر کہے کہ چھوڑ دو میڈیا تو آپ نے کہا میں چھوڑ دوں. جی بالکل میں نے کہا تھا, آج بھی قائم ہوں, بالکل ایسے ہی. بلکہ میں نے تو چھوڑ دیا تھا, 2 مہینے تو میں نے کوئی کام نہیں کیا. حارث مجھے کہتے ہیں نہیں نبیہا آپ نے اتنی محنت کی ہے. یہ رمضان کے بعد انہوں نے دیکھیں پوچھے, یہ اب میرے خیال سے آپ کا, میں تو خود ہی چھوڑ دیا تھا, 1-2 دن پہلے رابطہ ہوا ہے نا, 1-2 دن پہلے, کل ہی ہوا ہے. یہ مجھے کہے جا رہے ہیں کہ آپ نے اتنی مشکلوں سے اپنا نام بنایا ہے, اپنا کام کرا, آپ نہ ڈسارڈ ہوں, آپ کام کریں. یہ پہلے سے ہی آپ کے موترف تھے جب آپ لوگ اس میں ینگ میڈیا ایسوسیشن میں کام کر رہے تھے. جی یہ آپ کی صلاحیتوں کے موترف تھے اس وقت. جی بالکل بالکل. تو یہ مجھے یقین تھا کہ یہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ ہٹیں. آپ ان کی جو ایز اے جرنلسٹک ان کی جو ایبلٹیز ہیں ان سے راضی ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر یہ بار بار سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کی, کئی دفعہ سوال اٹھتا ہے. اچھا حارث نے بہت اچھے, آپ راضی ہیں اس؟ ہاں بالکل, میں بتاتی ہوں آپ کو. حارث نے بہت انٹرویوز کی ہیں, اچھی بڑی پرسنالٹیز کے انٹرویوز کی ہیں, اور ان کا انٹرنیشنل افیئرس پہ بڑی کمانڈ ہے. یہ مجھ سے کہیں زیادہ اچھی کمانڈ ہے.
میں آپ کو یہ حقیقی بات بتا رہی ہوں. دیکھیں کسی کو بھی انڈر اسٹیمیٹ اس وقت تک نہ کریں جس وقت تک آپ اس کے بارے میں صحیح طریقے سے جانتے نہ ہوں. تو میں کیونکہ جانتی ہوں, مجھے پتہ ہے ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے یا ہمارے جو ذرائع ہیں, ظاہر ہے کہ میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے 10-15 سال سے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں, بہت سے پروگرامز میں نے کیے. 6 سال کا میرا سفر جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ ہے اور سوشل ایشوز کے ساتھ ہے, جو 6 سال کا سفر ہے. اس سے پہلے میں نے مارننگ شوز بھی کیے, پروگرام بھی کیے, بچوں کے بھی کیے, مختلف پروگرامز کرتی رہی. تو اس 6 سال کے سفر میں نے شاید وہ کچھ جو ہے وہ اپنے میڈیا سے یا ان چیزوں سے نہیں سیکھا جو میں نے حارث کے ساتھ رہ کے سیکھا. ان کی کمانڈ بہت زیادہ ہے, یہ ریسرچ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں, اور ابھی اور مزید جو ہے وہ اچھا کرنے کی, اس کو مزید بہتر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اور میں چاہتا ہوں میرا بھائی بھی میرے بارے میں کچھ بتائے, کیونکہ لوگ میری پہچان یہی جانتے ہیں کہ ایک نکاح ہو گیا, ایک شادی ہوگی. میں نے 5-6 سال جو اسٹرگل کی ہے وہ تھوڑی سی آپ بھی ذرا بتائیں. حارث کھوکھر صاحب جن سے ہیں, یہ بڑی اچھی پڑھی لکھی فیملی سے ہیں. ان کے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, ان کے بھائی کو بھی میں جانتا ہوں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں. حارث کھوکھر صاحب جب ہم مجھے ملے تھے تو یہ ینگ میڈیا انہوں نے ایسوسیشن بنائی تھی نوجوانوں کے لیے, اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ یہ بڑی اچھی طرح بڑے اچھے طریقے سے اٹیچ تھے. سیمینارز کرواتے تھے, انہوں نے ہائی کورٹ میں سیمینار کروائے, بہت سارے وکلاء ان کے ساتھ تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ اس فیلڈ میں لوگوں کو آگے لے کے جایا جائے, گرو کرنے کا موقع ملے. ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی تھیں حارث صاحب کے اندر. لیکن جو جہاں پرابلم آ گئی وہ ایک دم یہ آ گئی کہ حارث نے شادی کی اور وہ ایسے ہائی لائٹ ہوئی کہ حارث کا کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ شادی, ڈاکٹر نبیہہ اور وہ تمام چیزیں وہ ایک معمہ سا بن کے ہم سب کے سامنے آ گئیں, اور دنیا کے سامنے اس طرح آئیں کہ حارث صرف ڈاکٹر نبیہہ کا شوہر ہے اور ڈاکٹر نبیہہ ایک اچھی وائف ہے کہ نہیں ہے, بس یہی ٹاپک رہا. اور یہ لوگوں کو بیک گراؤنڈ جاننا چاہیے. جرنلسٹ ہے, یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. میں یہی چاہتا ہوں زہیب بٹ ڈاکٹر نبیہہ بھی مجھے جب پہلی بار ملی تھی تو وہ اینکر تھیں. مجھے ایک ہمارے میوچل فرینڈ ہیں, انہوں نے ان سے ملوایا تھا, انہوں نے کہا یہ جرنلسٹ ہیں. پھر اور یہ اس بات کو بھی تقریباً کوئی 8 سال ہو گئے ہیں, 7-8 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے اس کے بعد میں ڈاکٹر نبیہہ کے شو پہ بھی گیا جو کوہ نور پہ چلتا تھا. میرے جو ان کے وہ آنر ہے کوہ نور والے, میرے دوست بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ بہت اچھی جرنلسٹ ہیں, بہت اچھا کام کرتی ہیں اور بڑے عرصے سے یہ شو کر رہی ہیں اور بڑا اچھا شو کنڈکٹ کرتی ہیں. وہ بھی بڑا اچھا تھا. لیکن دیکھیں پورے محکموں کی کارکردگیاں, باضابطگیاں اور پاکستان کے ہر محکمے پہ نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سچائی لے کے آنا آسان نہیں تھا. یہ زہیب بٹ ہے نا, یہ اچھا کام کرتا جا رہا ہے, نہیں مشہور ہوا. زہیب بٹ نے ایک چول مار دی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یعنی کہ زہیب بٹ کو پھر آپ پکڑ نہیں سکتے گے. اور یہ ہمارے یہاں پہ لوگ ڈیلیبریٹلی چولے مار رہے ہیں, ڈیلیبریٹلی چول مارتے ہیں کہ مشہور ہوں گے چول مار کے, اور چول مار کے جب مشہور ہو جائیں گے تو پھر بھائی دنیا سانو پھڑ لو پہ جائے گی. نا امیدی کفر ہے. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے, میں ان لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ چول مارنے سے مشہور ہو جائیں گے اور دنیا ان کو وہ سمجھ لے گی, پھر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کبھی کوئی سیریس کانٹینٹ بھی کریٹ کریں, آپ کوئی اچھی بات بھی کریں, دنیا آپ سے چول کی ہی توقع رکھے گی. پھر آپ کو ایک کنٹینیوس چول مارنی پڑتی رہے گی. چول ویسے یہ اچھا ورڈ ہے برا ورڈ ہے؟ برا ورڈ ہے. چول ہوتی بری ہے, نہیں مطلب آپ کو نازیبا حرکتیں کرنی پڑے گی. انیتھیکل کہہ لیں, انیتھیکل کہہ لیں. چول از ناٹ اے رائٹ ورڈ, اٹس انیتھیکل. کوئی کام کر اور بٹ صاحب میں نے سیمینارز اس لیول کے کرائے کہ امریکہ, UK سے بہت پڑھے لکھے ڈاکٹر, سرجن, جرنلسٹ, انٹرنیشنل صحافی تنظیمیں آتی تھی, اور وہاں پر میں نے ایتھکس آف جرنلزم. لیکن مجھے نا دکھ ہوتا ہے اس بات کا, یہی کہ حارث کیا تھا اور کس وجہ سے جانا شروع ہو گیا, جانا اس بات پہ مجھے بہت جو ہے نا وہ ایک دکھ ہے, لیکن میں بہت اسٹرانگ ہوں. بالکل میں بہت اسٹرانگ ہوں. میں یہ آج بتا رہا ہوں آپ کے, یہ تو ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ کھوکھر بڑا مضبوط ہوتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحبہ کہ کھوکھر ایک مضبوط آدمی ہے. اچھا, ان کی ساری جرنی میں نا میں ان کے ساتھ رہی, کیونکہ یہ صدر تھے, میں نائب صدر تھی. بالکل, یہ مجھے سینئر نائب صدر کا جو کام ہوتا ہے اس نے وہ اپنا سنبھالا ہوا تھا. ہم نے اس آرگنائزیشن کے لیے بہت کام کیے, بہت ایونٹس کیے. اب میں ان کی ایک لمحے کی جو ہے وہ محنت سے واقف ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں محنت کر رہے تھے, یہ میری ایک لمحے کی محنت سے جو ہے ڈٹرمنڈ اور انتھوزیاسٹک اور فل آف انرجی یہ انسان ہے, اور یہ بڑا فوکسڈ بھی ہے. میں ابھی آپ کو نا ایک بڑی خوبصورت بات بتانے والی ہوں. انہوں نے کہا نا کہ مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ کے نام سے جانا گیا کہ یہ ان کے جو ہے وہ شوہر ہیں, شوہر نامدار ہیں, ان کے کام سے نہیں جانا گیا. ڈاکٹر نبیہہ ان کی وجہ سے دکھی ہیں. ہاں نہیں, بڑی عورتوں نے یہ کہا کہ ان کی وجہ سے دکھی ہیں. اچھا, ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی میری وجہ سے جو ہے وہ پہچان بنی.
حارث کی پہچان یہ بن گئی. اب یہاں پر آپ دیکھیں نا, جو میں نے کیس پٹ کیا تھا آپ کے آگے کہ اچھائی اس کا اتنا اچھا کردار, اس کی وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ چلی گئیں, پتہ بھی نہیں, کسی نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی. اس کا ایک نیگیٹو رول, اس کا ایک ظالم مرد, اس کی وہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں اور وہ بیچارہ ایک ظالم شوہر کے نام سے مشہور ہو گیا. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شوہر بننے میں نا وقت لگتا ہے. شوہر کوئی آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ کو مل گیا تو آپ شوہر بن گئے, یا بیوی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بیوی بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ ایسا رشتہ ہے جس کو نبھانے میں وقت درکار ہوتا ہے, دونوں طرف سے, میاں کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی. لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, بعد میں ضروری ہے, لڑائی ہو رہی ہے تو آپ سیکھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہوئی آپ کی لڑائی نا نیشنل ٹی وی پہ چل گئی. بس وہ یہی بات ہے نا, پھر اب جس کو جہاں سے جو ہے عورتوں کے حقوق کی علمبردار عورتیں ایک دم سے اٹھ کے آ گئیں اور سارا کچھ ہو گیا. وہ بیچارہ وہ چلا گیا, بیچارے کی بات نہیں, وہ ان پر کوئی ایسا کریٹیسزم یا ایسی چیزیں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ جھیلنی پڑی. ہمارے سے پیار کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن اس سوال تو میسج ہے کہ ویکیپیڈیا پہ جائیں اور میرے بارے میں جو ہے وہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ میں جو ہوں وہ کیا کیا کر چکا ہوں. آپ جو ہے وہ صرف یہ چیزیں نہ دیکھا کریں کہ آپ نے جا کے ویکیپیڈیا پہ ضرور چیک کرنا ہے اور ٹویٹر پہ جا کے چیک کرنا ہے کہ 6 سال کی میں نے اسٹرگل کیا. ایک بات بتائیں کہ پہچان کسی کی کسی وجہ سے بھی بن سکتی ہے. اچھا شوہر کیا ہوتا ہے, مجھے ڈیفینیشن بتائیں. اچھا شوہر جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دیتا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ اچھا شوہر ہے. بس اچھی بیوی وہ نہ جھوٹ بولے گا, نہ دھوکہ دے گا, نہ تکلیف دے گا. وہ اس خوف سے کہ اگر میں نے اس کسی کی بیٹی کو جو ہے وہ اذیت یا تکلیف دی تو کل کو یہ میرے خاندان میں بھی میرے سامنے بھی آ کے کھڑی ہو سکتی ہیں چیزیں. یہ اچھا شوہر. اچھی بیوی کیا ہوتی ہے؟ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی عزت کرے. بس اور کوئی بات, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خدا خوفی ہونی چاہیے اور اچھے کردار والی اچھی بیوی ہوتی ہے, اچھا کریکٹر, عزت, شوہر کی عزت کرنے والی. ایک اور چیز عزت میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے. آسان کر دوں, خاندانی اور نسلی عورت جو ہے وہ اچھی بیوی ہوتی ہے. خاندان نسلی تو میرے خیال سے بڑی عید پہ ہمیں ملتے ہیں, نسلی جانور ہی ہوتے ہیں. بندے کی نسل کیا ہے, انسان کی نسل انسان ہی ہے. نہیں, پھر شوہر کی عزت اچھالنے والی ظاہری سی بات ہے وہ بیوی اچھی بیوی نہیں ہوتی. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, وفا کیا ہوتی ہے؟ وفا یہ ہوتی ہے جس میں بے وفائی نہ ہو. وفا نبھائی جاتی ہے, کی نہیں جاتی. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم وفادار ہیں, ہم وفا کرتے ہیں. آپ وفا کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں وفا کرنے کی. وفا یہ ہے کہ آپ کے پاس 100 چانسز ہیں بے وفائی کرنے کے, لیکن آپ وہ نہ کریں. یہ میں نے خلیل الرحمان قمر کی بات آپ کو جو ہے وہ یہاں دہرا دی ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 100 مواقع ہوں بے وفائی کرنے کے, لیکن آپ وہ 100 مواقع جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں کہ نہیں میں نے اس بندے کے ساتھ وفادار رہنا ہے, یہ وفاداری ہے. انہوں نے تو کافی مواقع اویل کیے ہیں. بات ان کی کوٹ کی نا میں نے. آگے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے وفا کیا ہوتی ہے؟ آپ بتائیں, آپ کی نظر میں وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ مشکل وقت میں ساتھ دیں, اور وفا یہ ہے کہ آپ جو آپ کا دوست ہے یا ساتھی ہے اس کے دشمن کے ساتھ بھی کبھی بیٹھے نا. اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ وفادار ہیں نا تو آپ اس کے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کبھی بیٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب نہیں صرف دشمن کے ساتھ ہی نہ بیٹھے, جو اسے نہیں پسند اس کے ساتھ بھی نہ بیٹھے, اس کے ساتھ بھی, تو وہی دشمن ہی ہو گیا نا. ڈاکٹر صاحب ٹرسٹ کیا ہوتا ہے, اعتماد کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ بنایا جاتا ہے. اعتبار اور اعتماد بڑی باریک سی ایک لائن ہے. اعتماد وہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں, اور اعتبار بنایا جاتا ہے. جب تک اعتبار نہیں بنے گا اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے کمزور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہونے سے رشتے ٹوٹتے ہیں. یہ کمزور ہوتا کیسے ہے؟ کمزور ہوتا تب ہے جب انسان کمزور ہو جاتا ہے اندر سے, اس کے مقابلے کی سکت جو ہے وہ اتنی نہیں رہتی. دیکھیں اعتماد اور اعتبار, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ باریک سی جو ہے وہ ایک لائن ہے. جو بندہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اس نے کالی پٹی آنکھوں پہ باندھی ہوتی ہے, اس کا اعتماد جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے. لیکن جو اعتبار دلانے میں ناکام ہو جاتا ہے نا, تو وہاں اعتماد ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر اعتبار کبھی نہیں بن پاتا. پھر 100 لوگ آپ کو اعتبار دلا رہے ہوں کہ میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, آپ کو صرف اسی بات کی جو ہے اس کی تکلیف ہوگی. میں مردوں کو پتہ کیا کہتی ہوں, مرد بے وفا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, عوام کہتی ہے لوگ مرد بے وفا ہے. میں کہتی ہوں مرد کمزور ہے. ایک کمزور لمحے میں فیصلہ کرتا ہے اور وہ بے وفائی بن جاتی ہے. آپ اس کے بارے میں کہیں گی کہ ایسا یہ بھی وہی اسی ٹائپ کا مرد ہے؟
किस टाइप के? ये मतलब ये मजबूत है अपने इरादे का या कमज़ोर है? नहीं, मुझे लगता है कि ये अपने इरादों में काफ़ी हद तक मजबूत हो चुके हैं और आगे भी अब मुझे change हो यही चुके हैं। उम्मीद है। हाँ, बहुत हद तक जो है वो इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी शख्सियत पे, और मैं समझती हूँ शुरू से मजबूत तो थे, अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद लेने की सलाहियत तो जो है वो रखते हैं। लेकिन जहाँ बड़ों की बात आती है, ये असल में इनका ताल्लुक अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह। अटैचमेंट है। अच्छी बात भी है, कोई ये बुरी बात तो नहीं है। अब उनसे फैसले करवाना और उनसे फैसले लेना वो भी इनकी जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वेरी नाइस। मैं इससे जी। सवाल पूछ लूँ, व्हाट इज ट्रस्ट फॉर यू? एतबार क्या चीज़ है? एतमाद क्या चीज़ है? देखें, एतमाद और ट्रस्ट ये चीज़ है कि अगर किसी पर हो जाए, और जैसे कि आप उसकी पीठ पीछे भी उसके बारे में बदखोई ना करें, ये एक ऐसा यानी कि ट्रस्ट लेवल बन जाए। क्योंकि अगर देखें, बहन भाई हो या एक बाप और बेटे का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, अगर उसमें ट्रस्ट नहीं है ना, तो फिर वो रिश्ता ही नहीं है। अगर उसमें ट्रस्ट नहीं है तो फिर वो रिश्ता ही नहीं है। मैं नहीं समझता उसको रिश्ता। एक मियाँ बीवी में अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर उनको मियाँ बीवी रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो चल ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। शक क्या है? कारोबार में भी यही चीज़ है कि ट्रस्ट नहीं है तो आपका कारोबार चाहे कितना ही बड़ा रिश्ता है, चल नहीं वो सकता। नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, शक क्या है? जहाँ कुछ होता है वहीं शक होता है। आपको ऐसा लगता है? अच्छा देखें, शक मैं इसके मुख्तलिफ स्पेल्स हैं। अगर आप मुझसे एज हमारे नफ्सियात ये सवाल कर रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा मैं लंबा आपसे जवाब होगा। एज अ छोटी बहन और एज अ वाइफ सवाल कर रहा हूँ। हाँ, अगर भाई आप मुझसे ये नफ्सियात नहीं सवाल कर कर रहे रहा। हैं, हाँ, फिर अगर आप नफ्सियाती हवाले से नहीं मुझसे नहीं, सवाल नहीं, कर नहीं, रहे, तो शक एक ऐसी तबाही है जो रिश्तों को तोड़ सकता है। आपके पास सबूत होना चाहिए। आपने शक नहीं करना। मैं हमेशा औरतों को ये कहती हूँ, यकीन शक करना ना है। करें। यकीन तब करें ना जब आपके पास कोई सबूत हो। सबूत के बगैर आपने लड़ाई नहीं करनी। क्या बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं लगता कि शक हो या चले यकीन भी हो तो रिश्ता बचाने के लिए उसको छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर आप मजबूर हैं और आपके पास जो है Option वो नहीं है। ऑप्शन नहीं, अगर आपके बच्चे हैं, आपका पूरा फैमिली सिस्टम है और आपने अपने पार्टनर को बेवफाई करते हुए पकड़ लिया है, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप उसके साथ वफादार रहें। फिर क्या करेंगे? एक औरत जो है वो निभाएगी, एक मर्द होगा तो वो भी बच्चों की खातिर निभाएगा, क्योंकि ज़िंदगी मर्द और औरत की नहीं, बच्चों की ख़राब होगी। तो जहाँ पे बच्चे भी दरमियान में आ जाए ना, वहाँ पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की भी है तो भी आप उस चीज़ को निभाने की कोशिश करें और उस थर्ड पार्टनर को, उस थर्ड बंदे को जो है वो बीच में से निकालें, जो आप दोनों के दरमियान में जो है वो इस तकलीफ या अजियत का बाइस बना है। Very nice. ना कि आप अपने रिश्ते को जो है वो तोड़ें। वेरी नाइस। आपके लिए शक क्या है? मेरे लिए शक क्या है, मैंने बताया पहले शक का कि अगर शक हो तो वो कोई कारोबार हो या कोई शराकतदारी हो या कोई रिश्ता हो तो वो चल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अगर शक आ जाए हाँ, तो क्या उस शक और यकीन अगर किसी चीज़ पे हो जाए तो रिश्ता बचाने के लिए शक या यकीन को दूर रद्द कर देना चाहिए, अपने रिश्ते पे फोकस करना चाहिए, या उसी के साथ जुड़े रहना चाहिए? उसी शक या देखिए, यकीन? उस शक के साथ जोड़ के तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, फैसला लेना चाहिए फिर, आर या पार। उस शक के साथ ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अगर वो दिमाग में रख के साथ रहोगे या तो माफ फिर कर भी दें या बेसुकून में फिर रहोगे। छोड़ दें? या माफ़ कर दो, या अगर माफ़ करने की इतनी अना है या इतना कोई मसला है तो फिर उसको जहन में रख के, दिल में रख के तुम साथ नहीं रह सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सिचुएशन है, मैं आपको बताता हूँ कि बहैसियत एक एक्सपर्ट के लोग आपको समझते हैं कि आप जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बड़ी अच्छी बात करती हैं। आपको याद होगा जब हमने मोहब्बत और इसके बारे में बात की तो हमने लोगों ने सुना और लोग आपसे जानना चाहते हैं कि मोहब्बत क्या है, खातून की ज़ुबान से जानना चाहते हैं। अब मैं एक बीवी की ज़ुबान से ये पूछना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन इज़्दवाजी ज़िंदगी क्या होती है? बेहतरीन इज़्दवाजी ज़िंदगी आपकी नज़र में, परफेक्ट मैरिड लाइफ क्या है इन योर ओपिनियन? इसमें आप मुझे ये भी बताएंगी कि रहना अकेले है, माँ बाप के साथ रहना है, क्या करना है? एक परफेक्ट मैरिड लाइफ क्या होती है एक औरत की? एक परफेक्ट मैरिड लाइफ के लिए डिसीजन मेकर सिर्फ दो होने चाहिए। ओके। एक शौहर और एक बीवी। किसी तीसरे की इंटरफेरेंस आपके रिश्ते को तबाह करती है। ना किसी से मशवरा लें और ना किसी को मशवरा दें। अपने मामलात में जब आप दखल अंदाजी करवाते हैं या जाकर जो है वो अपने मामलात किसी से पूछते हैं
تو آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں. میاں بیوی کا معاملہ ایک کمرے تک ہے, کمرے تک جب تک وہ سارٹ آؤٹ ہوتا رہے گا, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, کمرے کے اندر رکھیں. ویری نائس. آپ نے شور مچا کے پورے گھر کو نہیں بتانا کہ آپ کی کیا بات ہو گئی ہے. جس وقت آپ اپنے گھر کا, اپنے کمرے کا معاملہ کمرے سے باہر لے گئے نا لوگوں میں, وہ 100 جو ہے وہ ذہن ہے, 100 باتیں میں نے سیکھا بھی اپنی شادی شدہ لائف سے. میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے. میں نے بڑی شاندار بات کی آپ نے کہ اگر جب کمرے کی بات جو ہے وہ باہر جاتی ہے نا, تو وہ مختلف ذہن, مختلف زبانیں, اور وہ پھر آپ کا رشتہ توڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا. آپ کی نظر میں ایک پرفیکٹ میرڈ لائف کیا ہے؟ ایک پرفیکٹ میرڈ لائف, میں بھی جو انہوں نے بات کی اسی کو مدعا بنا کے کہوں گا کہ بات میاں بیوی کی ہونی چاہیے. اس میں اگر کانفلکٹ ہو تو بیوی اپنی دوست سے شیئر نہ کرے اور مرد اپنے دوست سے شیئر نہ کرے. میرے خیال میں مرد اپنے بھائی سے شیئر نہ کرے, بیوی اپنی بہن سے. جب جتنے لوگ انوالو ہوتے جائیں گے رشتہ خراب ہوتا اپنے والدین سے بھی شیئر نہ کریں. نہیں کریں. میاں بیوی کی بات والدین سے بھی شیئر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کور کرتا ہے, آپ کے جسم کو چھپاتا ہے. تو یہ میرے خیال سے آپ کو والدین کے سامنے بھی نہیں ہونا. ایسے ہی ہے بھائی. اگر یہ ہو گیا نا تو آپ کے پاکستان کے 70% گھر بس جائیں گے. آپ اگری کرتے ہیں؟ واہ واہ, بہت شاندار بات. ڈاکٹر صاحب, میں دوبارہ جس طرح پہلے میں کہا تھا کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیچڑ اچھلے گا, میں آپ کو بے عزت کروں گا, آپ کو بے عزت کروں گا, اور میں کہوں گا کہ یہ تم نے کیا کیا, پھر میں تمہیں یوں کر کے کہوں گا کہ یہ دیکھو تم نے کیا بولا تھا, یا تم لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا میں ایسا کچھ نہیں کروں گا, نہ میرا ایسا کوئی ارادہ تھا. میرا آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد, آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد آپ کے دل کی بات جاننا تھا کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں, آپ کس چیزوں سے گزر رہے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں لافنگ سٹاک تو نہیں بن کے رہ گئے دوسرے لوگوں کے لیے؟ وہ صرف آپ کو اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ شاید آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ شاید آپ کو اسی لیے اوپر چڑھاتے ہیں کہ وہ آپ کا مذاق اڑا سکیں, آپ کے بارے میں ہنسی, آپ کا ٹھٹھا اڑا سکیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے, یا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ لوگ سیریسلی آپ کو لیتے ہیں اور آپ کو اس طرح بلا کے یہ بات کرنا چاہتے ہیں, سیریسلی کسی میٹر کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب لوگ غلط نہیں ہیں. چند لوگ آپ کو لافٹر کے لیے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن سب لوگ نہیں. لوگ میری بات کو اہمیت دیتے تھے, اہمیت دیتے ہیں, اور اہمیت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. میں آپ کی بات کو, آپ نے اس میں بہت شاندار باتیں کی ہیں, بہت اچھی لگی. یہ جو بات, اگر کسی کو میری باتیں پسند نہیں ہیں وہ مجھے نہ دیکھے, وہ میرا فالوور نہ بنے, وہ میرے سے بات ہی نہ کرے. بھائی مجھے چاہیے نہیں, میں یہاں پہ شہرت کے لیے آئی نہیں ہوں. میں صرف اور صرف جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. یہ میرے الفاظ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی ہونا بس آپ وہ لٹا دیں. اسی لیے میں اس کے معاوضے طلب نہیں کرتی, اسی لیے میں پیسوں کی جو ہے وہ دوڑ میں نہیں بھاگتی, کیونکہ میں یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کر رہی ہوں. میں نے اس کا صلہ اللہ سے لینا ہے, میں نے بندوں سے نہیں لینا. بندہ مجھے اچھا سمجھے برا سمجھے, مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھے ہو اور لوگ تمہیں برا سمجھیں تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. بے شک. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو سیریسلی لیتے ہیں اور یہ سیریسلی آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, سیریسلی آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, یا ان کے لیے آپ صرف ایک تماشا ہے, کھیل ہے, ایک آپ کے لافنگ سٹاک ہیں؟ دیکھیں, اگر آج ہم ہیں تو اگلے ہفتے کوئی اور ہوگا. ہر ہفتے ایک نیا ٹرینڈ ہوتا ہے. سیریس وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے, وہ صرف اپنے ویوز اور ڈالرز کے ساتھ سیریس ہیں. انہوں نے جو ہے وہ آپ کو بلانا ہے اور آپ کو تصویر آپ کی جو ہے وہ ایک لگانی ہے, ساتھ ایک گندی سی تحریر لکھنی ہے, اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایسے سوال کرنے ہیں اور ایسی بیہودہ باتیں کرنی ہیں جس سے ان کو ویوز ملیں گے. تو لافٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو اگر وہ لافٹر بھی سمجھتے ہیں تو یہ بھی ایک گروپ ہے, یہ بھی ایک گروہ ہے, یہ بھی ایک مافیا ہے جو سرگرم ہے, اور وہ ایک دھڑے بازی ہے. کیونکہ 6 سال میں نے جو کام کیا, میں سیاست میں رہا, پالیٹکس میں رہا. پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ کیا کرتی ہے اور نون لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کرتی ہے. اب میں جرنلسٹ ہوں اور میں نے ایک جرنلزم کی تنظیم بنائی تھی ایسوسیشن میں. اب آپ کو بالکل اصل حقائق پر لے کے جا رہا ہوں کہ یہ ایک گروپ ہے جو میرے اینٹی ہے, جس کو میں نے ہی کھڑا کیا تھا, جو میرے ہی انڈر کام کرتا تھا, جنہوں نے مجھ سے ہی سیکھا تھا, جو میرے سے امپریس تھے, جن کو میں نے سب کچھ سکھایا, اپنے سارے پلان بتائے, اور
میں ان کا محسن ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کے دھڑے بازی کی, اور آج وہی گروپ ہمیں لافٹر سمجھتا ہے, اور وہی گروپ متحرک ہوتا ہے, ساری چیزیں وہی گروپ متحرک ہوتا ہے. ابھی تک میں متحرک نہیں ہوا, کیونکہ میں نے خیر بانٹی ہے, میں نے لوگوں کے کام کیے ہیں, اور میں نے اپنے لیے 6 سال میں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں نے 6 سال, میں اتنا سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہوں کہ میں اگر 6 مہینے بھی اپنے اوپر لگا جاؤں تو میں یہ 20 سال والوں کو پیچھے چھوڑوں گا, لیکن میں نے 6 سال ان کے لیے کام کیا تھا, اور آج وہ لوگ ایک مقام پہ بیٹھے ہیں. ان کا لائف سٹائل وہ نہیں تھا, ان کو میں نے ایسا لائف سٹائل دکھایا کہ ان کے اندر گرو کرنے کی ایک انرجی آئی, اور ان کو ایسے لوگوں سے میں ملواتا تھا کیونکہ میرے دوست تھے سارے. اور ورنہ میں میڈیا فیلڈ کو جانتا ہوں, بڑی منافق ہے, اپنا کانٹیکٹ نہیں دیتی. میں نے اپنے سارے کانٹیکٹ سے سینکڑوں لوگوں کو, 1-2 کو نہیں, سینکڑوں کو ملواتا تھا کہ یار تم جو فائدہ لے سکتے ہو لے لو. اور آج وہ لوگ ایک مقام پر بیٹھے ہیں, لیکن اگر وہ اپنے محسن کو یہ سمجھیں گے کہ وہ کمزور ہے تو ایسی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرا ظرف بڑا ہے, لیکن جس دن میں آیا تو میں جو آپ کے دشمن آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ بناتے ہیں, یہ آئیڈیا پھیلاتے ہیں کہ یہ لافنگ سٹاک ہے, کہ یہ دے آر لافنگ سٹاک. تو ان لوگوں کی 1 سال کی جدوجہد اور میری ایک رات کی پلاننگ کافی ہوگی, بہت ہوگی. اچھا دیکھیے, آپ نے غذائی دہشت گرد دیکھے ہیں, آپ نے وہ دہشت گرد دیکھے ہیں جو دہشت پھیلاتے ہیں, آپ نے بمبار دہشت گرد دیکھے ہیں, آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی دیکھنی ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں. یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کرتے ہیں. ابھی ہماری ایک بہت اچھی جرنلسٹ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ, میری بہنوں کی طرح, بہت گھٹیا حرکت کی. مجھے دکھ ہوا اس چیز کا. کرتے ہیں ہم اس بات کی, آپ یقین کریں یہی سوچ لو کہ تہاڈی بہن ہو سکتی ہے. ہاں مطلب آپ کسی کی بہن کے بارے میں یہ بات کریں, آپ کی بہن ہو سکتی ہے, ان کا اپنا ذاتی فیل ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, پہنے جو مرضی دیکھیں, یہ شرم و حیا ہوتی ہے. اگر کسی کے کپڑے اس طرح خراب ہو گئے تو آپ منہ ادھر کر لیں. آپ نے اس کی فوٹو کھینچ کے اس طرح کیا, میں سخت اس چیز کے وہ کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں. میں رہتے ہیں, آپ نے بچپن میں آپ کو کچھ یادیں ریکال کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ سب کی ماں تمہاری ماں, سب کی بہن تمہاری بہن, مائیں بہنیں سانجھی ہیں. اگر کسی کا کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا تو سارے بھائی بھاگ کے اس کو ڈھک دیتے تھے, چاہے وہ ان کی بہن نہ بھی ہو. آج وہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے کہ وہ بڑا دکھی ہے, مجھے بےہودگی, دکھ ہے. وہ سارے بھائی مل کے مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب, میرے نانا تھا, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, وہ جب گھر آیا کرتے تھے نا کسی بھی جگہ, میں نے ان کی یہ عادت دیکھی تھی, تو وہ نہ کھانسا کرتے تھے, یعنی کھانس کے اوپر آتے تھے. پہلے دروازہ کو نوک کرتے تھے, پھر وہ جب ہم اپنے گھر میں آتے تھے نا تو وہ اپنے گھر میں بھی کھانس کے انٹر ہوتے تھے. تو میں نے ایک دن انہیں پوچھ لیا, میں کہا ابھی آپ کیا کرتے ہیں, کیوں کھانس کے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار گھر چ نا تیاں بھੈਣਾਂ ہوندیاں نے, تو میں آ رہے ہاں تو دوپٹہ لے لین, سائڈ تے ہو جان, یا کسی نے پردہ کرنا کر لے, میری جو رسپیکٹ کر دیا نے تو انہوں نے پتہ چل جائے کہ میں آ گیا تو وہ سائڈ تے ہو جائیں. وہ کھانس کے آتے تھے کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کیوں اس کو پھیلا رہے ہیں, کیوں اس کو دکھا رہے ہیں. اب آپ کے سوال کا جواب آپ کو خود ہی مل گیا کہ لوگوں نے جو لافٹر بنایا ہوا ہے, یہ لوگوں نے لافٹر نہیں بنایا ہوا, ان کی ذہنی صحت خراب ہے. یہ ذہنی کیفیت ان کی اس حد تک گر چکی ہے کہ جب آپ میں شعور نہ رہے, علم نہ رہے, اور آپ علم کو بھی تماشا بنا لیں تو آپ جہالت کے اس عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ کو صرف تمغہ جہالت کا ہی ملنا ہے. اور بڑھ صاحب یہ کرم ہے, ایک بہن بیٹی کی عزت انہوں نے اگر آج چوک میں لٹکائی ہے نا, تو اگر کسی کی بہن کی یا بیٹی کی عزت لٹ رہی ہوگی تو یہ اس کو بچائیں گے بھی نہیں. بالکل حارث بھائی نے ٹھیک کہا, یہ بالکل اس ادھار کی طرح ہے جو ایک دن لوٹ کے آپ کے گھر میں آنا ہے. یہ یاد رکھیے گا, وہ ایک دن آپ کے گھر تک آنا ہے, تو اس سے بچیں. آپ دیکھیں آج وہاں بی بی غریدہ تھیں, اس کی جگہ آپ کی ماں بہن وہاں ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خواتین ہیں, خواتین کو اتنا مارجن دینا چاہیے کہ آپ ان کی عزت کا, ان کے احترام کا خیال رکھیں. لیکن جس شخص نے بھی یہ کیا وہ سخت مذمت ہے, بلکہ اگر میرے کو شہر والے کو پوچھو تو کٹنا چاہیے انہوں پھاڑ کے, جس نے بھی بالکل اس کو کٹنا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. خواتین کے خلاف اس طرح کی کیمپین سٹارٹ کرنے والے, اور جہاں جہاں یہ پوسٹیں لگی ہیں, ان کو عبرت کا نشان جب تک نہیں بنایا جائے گا. میں اپنے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بھی اور اپنے وزیر اعظم سے بھی جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے خواتین کے خلاف جو یہ منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر ہوتا ہے, اس کو روکنے کے لیے جہاں جہاں ان کے خلاف کوئی چیز لگتی ہے اور اس طرح کی بدتمیزی ہوتی ہے, ان کو پکڑ کے سخت سے سخت سزائیں. میری بہت ساری دعائیں
بہت ساری نیک تمنائیں آپ دونوں کے لیے. آپ اسی طرح ہنسی خوشی رہیں اور آپ کے گھر میں بہت ساری رحمتیں برکتیں آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے, بہت عزت سے نوازے. میری بہت ساری دعائیں, اور آپ کے یہاں آنے کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز میری طرف سے نہیں ہوئی گی جو آپ کے دل پہ بری گزری ہو, لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اسی طرح کروں جیسے میں اپنے بہن کے ساتھ یا اپنے بہنوئی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتا ہوں. ایک وعدہ آپ نے بھی ہم سے کرنا ہے. وہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ کہ آپ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ خیر بات نہیں کہیں گے. آپ جیسے اچھے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے. آپ اسی طرح اچھے اچھے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کرتے رہیں. ویوز آتے ہیں یا نہیں آتے اس سے فرق نہیں پڑتا. زہیب بٹ کام کیا کر رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. آپ کے دیکھنے والے لاکھوں ہزاروں نہیں بلکہ اب کروڑوں میں شمار ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اچھے کام سے جو پازیٹیو ہماری جو ایک نیو جنریشن ہے اس کو ہم نے پازیٹیو پیغام دینا ہے. دیکھیں نا, ہمیں بلا کے لوگ جو ہے وہ فضول قسم کے سوال بھی کرتے ہیں اور عجیب و غریب جو ہے وہ لڑوانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں. آپ نے کتنا پازیٹیو انٹرویو کر کے کتنا پازیٹیو پیغام دیا کہ لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں. آپ کی سوچ اور آپ کی حرکتیں ان کو نیگیٹو جو ہے وہ بناتی ہیں. بے شک ڈاکٹر صاحب, تو آپ نے یہ وعدہ بھی کرنا ہے. اچھا جی, یہ دیا جلا کے رکھنا ہے. ہاں, یہ دیا آپ نے جلا کے ڈاکٹر رکھنا صاحب ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, باقی دیے بجھ جانے ہیں, یہ جلتا رہے یہ گا. جلتا رہے گا. پوری کچھ وقت ہے بھائی مشکل کا, لیکن جیت سچائی کی ہوتی ہے, جیت اچھائی کی ہوتی ہے. نیگیٹیوٹی زیادہ دیر تک نہیں چلتی. بے شک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا شو پسند آئے گا. میری آپ سے درخواست یہ ہے, ابھی اس سارے بات چیت کے بعد میں جو کرنا چاہتا ہوں, پچھلے کچھ عرصے سے میں واقعی میں تھوڑا سا ڈسہارڈ ہوں سوشل میڈیا کو لے کے. مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ ہر نیگیٹو چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کو پھیلایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, گندگی سمجھ کے اچھالا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ہمارے دین کے دشمن ہیں, یہ ہمارے اس علاقے کے دشمن ہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں جو یہ تمام چیزیں اس طرح پروموٹ کرتے ہیں, اس کو پھیلاتے ہیں. اور ہماری کوئی نیگیٹیو چیز اگر نکل آئے, ہمارے سوشل فیبرک میں سے نکل آئے, تو یہ اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں, اتنا کر دیتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہوئے پھرتے ہیں, کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار کیا واقعی ہم اسی میں سے ہیں. کوئی اچھی چیز اتنی جلدی نہیں پھیلتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کرتے نہیں ہیں, ہم کرتے ہیں, لیکن اچھی چیز پھیلتی نہیں ہے, اچھی چیز پروموٹ نہیں کی جاتی, اچھی چیز شیئر نہیں کی جاتی. لیکن بری چیز جس طرح پروموٹ ہوتی ہے, جس طرح شیئر ہوتی ہے, جس طرح الگورتھم میں آتی ہے, جس طرح اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یہ حیران کن ہے اور تشویشناک ہے. اس پہ آپ سب کو بھی تشویش ہونی چاہیے. اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں, ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ اس چیز کو, روش کو چھوڑ دیں. آپ ایک ایسا معاشرہ بنانے جا رہے ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہوگا. آج آپ نے کسی خاتون کے کپڑوں پہ کمنٹ کیا ہے, اس کی تصویر شیئر کی ہے, کل آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کے کپڑوں کے اوپر کوئی کمنٹ کرے گا, کوئی اس کو شیئر کرے گا. شرم آنی چاہیے ہم سب کو یہ کرتے ہوئے. ہم لوگوں کو یہ دوسروں کو بتانا ہے کہ یہ معاشرہ اچھا کیسے ہے. ہمیں ان چیزوں پہ چلنا ہے جو ہمارے دین میں اچھا معاشرہ بنانے کے لیے, ان چیزوں کے اوپر چلنا ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان سے بدلہ لینا ہے. اگر آپ ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ, ان کو انسبسکرائب کریں, ان کو بلاک کریں اور اپنی جگہ سے ہٹا دیں, تاکہ یہ لوگ دنیا کو یہ نہ دکھائیں کہ گندگی پھیلا کے میرے اتنے ویوز آئے تھے, گندگی پھیلا کے میں نے یہ کچھ کیا, تم بھی گندگی پھیلاؤ, تم بھی مشہور ہو جاؤ. تو اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.